لامکانی رزق، لامکانی پھل، لامکانی میوے، لامکانی ثمرات اترتے ہیں، اور آسمانی لامکانی پھلوں اور میووں سے دل اور روح اور سر لاد دیے جاتے ہیں۔ پھر جب اس کے تھال پر جا کے بیٹھتے ہیں نا تو یہاں کا پھل ملتا ہی نہیں، وہاں کے ملتے ہیں۔ جب اس کے تھال پہ جا کے کھائیں گے تو پھر تو اس کے وہی کچھ ہی کھائیں گے نا جو وہاں کا ہے، اس کے پاس پھل وہی ہیں۔ اسرار اترتے ہیں جو دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوتے، معارف اترتے ہیں، یہ ورزق ثمرات ہے۔ اللہ پھل اور رزق دیتا ہے، معارف کا رزق لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتے۔ اسرار اترتے ہیں، رموز اترتے ہیں، لطائف اترتے ہیں، دقائق اترتے ہیں، معانی اترتے ہیں، انوار اترتے ہیں، تجلیات اترتے ہیں۔ علم نہیں اترتا ہے، وہاں کے علم اترتے ہیں، پھر وہ یہاں نہیں ملتے، کتابوں میں نہیں ملتے، وہ مدرسوں میں نہیں ملتے، وہ ورقوں پر نہیں ملتے، وہ گلیوں دکانوں میں نہیں ملتے، یہاں کے سوداگروں کو نہیں ملتے۔ وہ پھل ہیں جو یہاں کی دکانوں پر نہیں ملتے، جو یہاں کی انارکلی مال لٹن روڈ کی دکانوں پر نہیں ملتے، وہ سدرۃ المنتہا کی دکان پہ ملتے ہیں، وہ سدرہ کی دکان پہ ملتے ہیں، وہ عرش کی دکان پہ ملتے ہیں، وہ ملکوت کے بازار میں ملتے ہیں، وہ جبروت کی گلیوں میں ملتے ہیں، وہ لاہوت کی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ مگر کسی نے ان گلیوں بازاروں کا چکر لگایا ہو تو پتا ہو کہ وہاں کی دکانیں کیسی ہیں۔ آئے آئے وہاں کے پھل اترتے ہیں، اور جو پھر وہ طائفین جو آتے ہیں اس کے پاس کھانے، ان کو ملتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم یہ تو نے مانگا، مگر کچھ اس میں اور بھی ہیں جو مومن تو نہیں، ایمان والے تو نہیں، مگر باشندے تو اسی شہر کے ہیں، عقل بھی ہے، عقل مادی، فکر، نظر، فکر، سوچ، فراست، عقل مادی، یہ بھی کچھ باشندے اسی شہر میں رہتے ہیں۔ قال ومن کفر، ایمان والوں کو تو دے چکا، ایمان والے لطائف اور جواہر کو تو عطا چکا، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی میووں کے تھال، مگر کچھ عقل مادی، فکر، نظر، سوچ، یہ چیزیں اور بھی اسی شہر میں رہتی ہیں۔ مگر وہ کیا؟ ومن کافر، وہ حجاب میں ہیں، کافر ہوئے یعنی پردہ پڑ چکا ہے ان پر، انہوں نے ملکوت کو دیکھا نہیں، جبروت کو دیکھا نہیں، لاہوت کو دیکھا نہیں، اس کے میووں کو دیکھا نہیں، عالم بالا کو، لہذا وہ انکاری ہیں، عقل مادی ہے، انکار کرتی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل مادی انکار کرتی ہے، عقل میوے تماشا لبے بام ابھی سوچتی رہتی ہے، انکار کرتی ہے، مانتی نہیں، جھکتی نہیں، تسلیم کی گردن نہیں جھکاتی، رضا کا سر نہیں جھکاتی، عقل میں کرتی رہتی ہے، میں نہ مانوں، میں کیسے مانوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دوں، یہ کیا ہے، پھر یوں کیسے ہوگا، عقل یہ یا یوں میں گم رہتی ہے۔ من کافرہ، حجاب پڑ گیا، پردے میں پڑی ہے، عقل پردے میں پڑی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک حجاب کی وجہ سے محروم ہے، پردے میں ہے، مگر ہے تو اسی بلد حرام، اسی دل کے شہر کی باشندہ تو ہے نا، تو فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا اس کو بھی دے دوں گا۔ ہائے ہے مفتی صاحب، ہائے ہائے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو تو تھالوں کے تھان اور دسترخوانوں کے دسترخوان بھر بھر کے دیے، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی پھل دیے۔ یہ جو عقل ناسوتی ہے، عقل مادی ہے، کچھ روشنی، سوجھ بوجھ اس کو بھی دے دوں گا، کچھ ریشنل انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، ایبلٹی، سوجھ بوجھ، کچھ روشنی اس کو بھی دے دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا اس کو بھی دے دوں گا، بالکل محروم نہیں رکھیں گے، یہ بھی کچھ سوچے گی، کچھ تھوڑی تھوڑی اس کو بھی سمجھ آئے گی،
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ رستے کی روشنی آ جائے گی اس کے پاس میں، رستے کی روشنی آ جائے گی، منزل تک تو نہیں پہنچے گی مگر رستے کی کچھ خبر ہو جائے گی، اتنا کچھ اس کو دے دیں گے۔ پھر ثم اضطرہ الی عذاب النار، دنیا کے چند دن ہیں مادی عقل کے، کچھ نہ کچھ اس کو خوراک مل جائے گی، اس کے بعد بالآخر وہی حجاب، دوری اور محرومی کا عذاب ہے۔ مادی عقل کا جب تک پردہ نہ اٹھے وہ محرومی کے عذاب میں رہے گی، محرومی کے عذاب میں رہے گی۔ اس کو عذاب محرومی، عذاب حرمان سے نکلنے کے لیے اور عذاب حجاب سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دل والے گھر کے سامنے عقل سجدہ ریز ہو جائے، عقل سجدہ ریز ہو جائے اور ساجد ہو کر کہہ دے کہ آج میں نے اپنا انکار اقرار میں فنا کر دیا، آج میں نے اپنا انکار اقرار میں فنا کر لیا، اپنا تمرد اور انحراف رضا میں فنا کر لیا، آج میری اکڑ ختم ہو گئی، میں جھک گئی، میں ساجد ہو گئی۔ تو عقل مادی اگر اس طرف آ جائے تو پھر عقل ظلمانی نہیں، عقل نورانی بن جاتی ہے، اس کو بھی پھر وہ میوے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حال عطا فرما دے اور توفیق دے کہ ہم ایسی ریاضت، ایسی مجاہدہ اور ایسی محنت کے خوگر ہوں جس سے ہمارے دل کی بستی آباد ہو اور دل ہمارا اللہ کا گھر بنے اور روح جلوہ حق کا مقام بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پلک کے نظارے